پر چلیں. یہ تیل پہ تو کافی تیل نکل چکا. اب ایک اور واقعہ ہے یہ کہ جو آپ ظاہر ایویشن منسٹر ہیں, انہوں نے کل لسٹ بھی دی. پہلے ذرا سنوائیے گا جی غلام سرور صاحب نے کیا بات. جو دوسرا مسئلہ اس وقت آپ کے لیے, ہمارے لیے اور قوم کے لیے کھڑا ہوا ہوگا. 148 کی لسٹ پی آئی اے کو بھجوا دی گئی کہ ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے. ایئر بلیو کو بھی جو اس کے 9 پائلٹس ہیں, سرین ایئر کو بھی 10 پائلٹس ہیں. جو ہمارے لوگ انوالو تھے, سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ, لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ, 5 لوگوں کے سسپینشن لیٹر میرے ہاتھ میں ہیں, میرے سامنے. ان کے خلاف انکوائری, ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے. سر اس کی انٹرنیشنل ریپرکشنز, فال آؤٹ, ان چیزوں پر تو ہم بعد میں بات کریں گے. یہ جو 2 پائلٹ پہلے ہی بیچارے شہید ہو گئے تھے, کل ان کو سسپینڈ بھی کر دیا آپ لوگوں نے. نہیں جی, میں اس کارروائی سے واقف نہیں ہوں کہ کسی انتقال کیے ہوئے ان کو پائلٹ کو یا کسی اہلکار کو سسپینڈ کیا. میں بتا دوں یہ سسپینڈ تو انہوں نے سول 2016 کو حویلیاں حادثے میں. میری بات سنیں نا بھائی پہلے. آپ کو بتا بھی دیتا ہوں نا, اگر آپ نہیں, آپ میری بات سنیں پہلے. سن تو لیں آپ میری بات سنیں نا پہلے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 5 لوگ سسپینڈ ہوئے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے. کسی پائلٹ کو سسپینڈ نہیں کیا گیا, صرف کہا گیا ہے کہ ان کو فلائنگ سے روک دیا جائے, اور یہ وہ لسٹ ہے. یہ ہوا ہے. سسپینڈ کا لفظ تو انہوں نے استعمال ہی سول ایویشن کے لوگوں کے لیے کیا ہے. اوکے, تو کسی انتقال کیے ہوئے, میں ذرا یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ابھی خبر بھی 2 منٹ پہلے چلائی ہے. فرسٹ آفیسر علی اکرم, کیپٹن احمد منصور جنجوعہ, ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے. اب سسپینڈ کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن یہ دنیا میں نہیں ہے سر. آپ نے جو بھی ان کے خلاف ایکشن کیا ہے دنیا سے ان کے جانے کے بعد کیا ہے. نہیں جی, صرف ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں جن افراد کے, اور یس یہ ایک اور لیسن ہے سب کے لیے کہ جو 2 پائلٹ انتقال کیے تھے, اور کہاں انتقال کیے تھے, ایک جہاز کے کریش میں انتقال کیے تھے. تو ان کی ڈگریاں بھی جو تھیں وہ کویسچنیبل تھیں. اگر ڈگری کویسچنیبل ہے تو وہ کویسچنیبل ہے, بندہ زندہ ہو یا مردہ ہو, اس کی ڈگری اگر اس کے اوپر, چونکہ ابھی تک یہ ہے کہ حتمی طور پہ میرے خیال میں ثابت ابھی ہونا ہے کہ کس کی, بات پوری سن لیں, حتمی طور پہ ثابت ہونا ہے کہ کس کی ڈگری جعلی تھی, کس کی اصلی تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جن کی ڈگریاں ڈاؤٹ فل ہیں, جن کی ڈگریوں پہ سوالیہ نشان ہیں, ان کو فلائنگ سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. وہ فہرست جاری کی گئی ہے, اور اس میں 2 اگر ایسے پائلٹ تھے جو کہ کسی پلین کریش میں انوالو تھے, تو وہ اور زیادہ سیریس بات ہے میں سمجھتا ہوں, ایئر لائن کے لیے بھی اور سول ایویشن اتھارٹی کے لیے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وعدہ کیا تھا ہم نے کہ اس حادثے کے بعد, دیکھیں اصل آپ بات پہ آئیں, یہ کون انتقال کر گیا ہے, کون زندہ ہے, کس کو لائسنس کو, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب اتنا بڑا سانحہ ہو کہ 100 کے قریب افراد ایک جہاز میں ہوں, اور کسی جو اس کی وجہ معلوم کرنی ہوتی ہے, کسی پہ الزام لگانا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصل بات ہوتی ہے اس کی وجہ. اور سب سے بڑی ذمہ داری اس میں حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. ہم یہ بات یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہو. پاکستان سے تعلق رکھتے ہوئے کسی رجسٹرڈ کسی ایئر کرافٹ میں, پاکستان کے اندر لائسنس حاصل کیے ہوئے کسی پائلٹ سے کسی معاملے میں اس ملک سے متعلق کبھی ایسا واقعہ نہ ہو. یہ اصل بات ہے. رائٹ, مجھے ایک چیز سمجھا دیں, باقی کاروائی ضمنی بات. رائٹ, فیئر انف, پوائنٹ ٹیکن. مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ پارلیمنٹ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کہیں 262 پائلٹس کے پاس جعلی لائسنس ہیں, پھر آپ پریسر میں یہ بات کہیں کہ یہ مشکوک ہیں, اور ابھی آپ یہ کہیں کہ صرف 5 سسپینڈڈ ہیں. اس کی کوئی انٹرنیشنل ریپرکشنز یا فال آؤٹ بھی ہے, یا مطلب کوئی نہیں, جو دل میں آئے ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ پائلٹس کی طرف سے جو پاکستان ایئر لائن پائلٹس کے جو ہے یونین, جس کے بارے میں ابھی کافی بات چیت چلتی رہی ہے, اور ان کو موقع بھی ملا ہے, اور ابھی بھی آج بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور جب وہ کریش ہوا تو ان کے بھی نمائندے جو ہیں ان سے بھی رائے لی گئی. ان کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح سے پائلٹس کو وہ ان کی مدد کو آتے ہیں, بھلے انہوں نے جائز کام کیا ہو ناجائز کام کیا ہو, اس بحث میں بھی میں نہیں پڑتا. لیکن یس, یہ پاکستان کے پائلٹس کے طرف سے یہ بات کا جو ہے اظہار صرف ہوا ہے. اگر پاکستان کے ایویشن منسٹر نے یہ بات کی ہے اور وفاقی حکومت کے ایک نمائندے کے طور پہ بات کی ہے تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی. اور اگر ایسی بات ہے
تو ہم اس کو چھپانا نہیں چاہتے. چھپانا نہیں چاہتے. قائرہ صاحب کچھ چیزیں اس سے اور زیادہ نقصان ہے. اوکے قائرہ صاحب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ظاہری طور پر سامنے آنی چاہیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں چھپائی جاتی ہیں. یہ جو کیس ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں چیزیں واقعی نہیں چھپنی چاہیے تھی, یا کوئی تعدیبی کارروائی کر کے یا خاموشی سے حکومت کسی اور طریقے سے فارغ کر سکتی تھی, یا بالکل ٹھیک کیا اور جو بھی اس کی اب انٹرنیشنل ریپرکشنز یا فال آؤٹ ہوں گی وہ ٹھیک ہے؟ عادل, یہ جو پائلٹس کی جیلی ڈگریاں یا جیلی ان کے لائسنسز کا ایشو تھا, یہ شور آپ کو ماضی کی حکومتوں میں بھی سنایا دیا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, لیکن اس دور میں انکوائریز ہوئیں اور اس گورنمنٹ کے دور میں بھی وہ باتیں ان کے پاس موجود تھیں. وزارت کا کام یہ تھا کہ اب اس حادثے کے بعد کم از کم ان رپورٹس کی موجودگی میں یا ماضی کی جو گواہیاں یا شکایتیں تھیں, پہلے اس معاملے کو سرٹن کر دیا جاتا کہ کن کے لائسنس جیلی ہیں اور کن کے نہیں ہیں. یہ جو مشکوک ہونے کی بنیاد پہ 262 لوگوں کا 62 لوگوں کا آپ نے ذکر کر دیا اور آپ نے ان کو 100 کچھ کو گراؤنڈ کر دیا. 100 کچھ گراؤنڈ ہو گئے تو باقی 100 کدھر گیا ہے؟ ان کو آپ نے ڈسمس کیا, سسپینڈ کیا کیا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ریپرکشنز یقیناً ہوں گے. عالم میں آپ کے جہازوں کے جو صورتحال پی آئی ہے کہ آلریڈی ہے, ہمارے اوپر پہلے ہی بڑی قدغنیں ہوتی ہیں, ہماری انجینئرنگ کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں اور بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں, یہ بھی ایک سوال اٹھے گا. لیکن ان سوالوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک طرف رکھیے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے سرٹن کرتے اس مہینے میں اس حادثے کو ہوئے, اور اس کے بعد مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کس کی ڈگری جیلی ہے یا لائسنس جیلی ہے, کیونکہ آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہے. اگر آپ نے کچھ لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے سول ایویشن کے, تو آپ نے یقیناً کسی ثبوت کی بنیاد پہ کیا ہوگا. تو وہ سارے ثبوت سامنے لا کے ان کو ڈسمس کریں, ان کے خلاف یعنی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ پہلے بات کرنے کا نقصان ہوا ہے, اگر پہلے سارا ایکشن کر لیتے اور اس کے بعد ڈیٹیلز دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد اس پر مصدق ملک صاحب آپ کی بھی رائے لوں گا, کیونکہ سسپیکٹڈ پائلٹ لائسنسز پر جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا گیا سی ای او پی آئی اے کی طرف سے, لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہو گیا, کیونکہ کل ترجمان پی آئی اے بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب آن دا فلور آف دا ہاؤس منسٹر صاحب نے یہ نام لیے ہیں یا یہ جو لسٹ بتائی ہے, نمبر بتایا 1/3, تو اس وقت تک ان کے پاس بھی ڈیٹیلز نہیں آئی تھی پی آئی اے کے کتنے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی.